یہ راستہ کھلا، یہ نہیں کہ کرتے رہو اور رسول آنکھیں میٹ کر بند کر کے دیکھتا رہا کہ بس میری بےزتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت کا حال تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات کی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ورنہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صرف اتنا جرمہ، کوئی گالی نہیں دی، کوئی اور توہین نہیں کی، بات حضور کی آواز سے زیادہ بلند آواز سے کر دی۔ اور اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے کہ جب قبیلے آتے تھے وفد، وہ اپنے اپنے خطیب لاتے تھے، لیکچرار ہوتے تھے، اپنی باتیں سناتے تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہوتے تھے، بڑے لیکچرار تھے، حضور کے خطیب تھے، آواز اونچی تھی۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت پھر مجلس میں آنے سے رک گئے، حضور کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ ثابت نہیں نظر آتا، تو اس کا جو پڑوسی تھے انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کریں، بیمار ہے یہ کیا؟ گئے تو اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، انہوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا یار میری آواز ہے اونچی، قرآن میں آیت اتر گئی ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہوگی تو نیکیاں برباد ہو جائیں، کیا کروں؟ حضور کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجلس میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب آ کر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری، اور حضور پاک نے فرمایا کہ ثابت ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو تم زندہ زمین پر چلتے پھرتے شہید دیکھنا چاہتے ہیں، جو چلتے پھرتے بھی شہید ہے اور مرے گا بھی شہید، جنگ یمامہ میں مسلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو قرآن پاک نے اس موقع پر کہا کہ ثابت جیسے لوگ جو یہ سن کر کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے وہ اب کوشش کر کے اپنی آواز نیچی کرنے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی نہ۔ اگلی آیت پھر اس کے ساتھ کیسی شاباش ملی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ رسول کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو تکلف سے کوشش کر کے پست رکھنا کا چارہ کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے اور بہت بڑے انعام کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کے سامنے جو آوازیں نیچی رکھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور ان کے گناہ بخشے گئے۔ تو ایسی ذات پاک کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں، کوئی نہیں، دین میں ایسی گستاخی کی کوئی اجازت نہیں۔